नावल का नाम है हिसारे यार आज राबिया खान। दूर ऊपर पर तैरते बादलों ने नीलगो आसमान पर सफेद सी चादर तान दी थी। हवा के दोष पर अपनी मंजिल की जानिब गामजन बादल मुख्तलिफ अशकाल इख्तियार करते पैगाम रसानी कर रहे थे कि कोई भी एक जैसा नहीं रहता। जिंदगी की तंदो तेज झकड़ इंसान को तब्दील कर देते हैं, वह इंसान को हमेशा उजला और हमेशा मैला नहीं रहने देते। वक़्त की मध्यम रफ्तार पर कदम रखता इंसान आखिर उम्र में पहुंचकर क्या बन जाता है, कोई इदराक कैसे कर सकता है। वो भी अपनी जिंदगी के गर्म थपेड़ों को याद करता लॉन की यह धुंध में जॉगिंग कर रहा था। पसीने की बूंदें इसके जिस्म पर उभरी हुई मालूम होती थी। चेहरे के तासुरात पथरीले थे, पहाड़ों पर जमी यह बर्फ जैसे। हल्की फुल्की वर्जिश से फारिग होकर वो खुद को तौलिए से पहुंचता कमरे की जानिब आया। नूरा ने दरवाजे पर दस्तक देकर इसे मुतवज्जा किया तो वो गर्दन खुश करता पलटा। साहिब नाश्ता लगा दूं? वो मुअद्दब सी खड़ी इजाजत तलब कर रही थी। मैं शावर लेकर आता हूँ। और फिर वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। शावर लेकर फ्रेश होता वो किचन की सामने आ गया। किचन में नाश्ते की तवील टेबल पर मामूल की गहमा गहमी थी। वो हमेशा की तरह खामोशी से आया और कुर्सी खींच बैठा। वो अमूमन नाश्ता अपने कमरे में ही किया करता था। इसे यूं सबके दरमियान बैठना किसी अजाब से कम नहीं लगता था। तंज और हकारत से लबरेज निगाहें इसे और इसकी भरपूर उभरती जवानी को तार तार कर दिया करती थी। मगर ये इस सफेद हवेली का हुस्न था और इसके कुछ असूल थे जिनकी पाबंदी इसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज थी। छुट्टी के दिन इसे सब इकट्ठा नाश्ता किया करते थे और हर छुट्टी पर इसके हलक से निवारना निकलना मुश्किल हो जाता था। वली डेरे पर सब ठीक जा रहा है? शेख जुबान ने नाश्ते के दौरान इससे पूछा। कारोबार के तमाम काम इसी के जिम्मे थे। जी सरदार बाबा, इसने अदब से जवाब दिया। पिछले दिनों कुछ नुकसान हो गया था, अशरफ ने बताया मुझे, मगर तुम्हारे मुंह से तो इस बात की भनक भी नहीं निकली। तहक्कुम और रौनक से भरपूर जुमला इसे कोड़े की तरह रसीद करने वाला बख्तियार अहमद था। इसने जब से सुर्ख होती हुई आंखें उठाई और सरदार बाबा को देखा। ये हमें आगाह कर चुका है बख्तियार, हर दफा बगैर तहकीक के बात मत किया करो। जमान अहमद की मजबूत आवाज ने डाइनिंग हॉल को सन्नाटे में गर्क कर दिया था। आगा जान, मैं आपकी औलाद हूँ, अपने कारोबार के बारे में पूछगछ करना मेरा फर्ज है, और जब आप जाती कारोबार की डोरे वगैरों के हाथों में देंगे तो यकीनन किसी को चेक तो रखना होगा। इसने फिर से जहर उगला था। फिर वली को लफ्जों का कोड़ा रसीद किया था। इसने सख्ती से लब भींचे जैसे बहुत सा जब्त किया। बॉस, जमान अहमद ने हाथ उठाकर सख्ती से अपने बेटे को रोक दिया। सारा डाइनिंग हॉल दम साधे बैठा था। सब खाने से हाथ खींच चुके थे। माहौल में तनाव दर आया था। जब अपने सिक्के खोटे हों तो गैरों को अपनाना पड़ता है, और ये जो तुम्हारे जहन में खन्नास भरा है ना कि वली गैर है, इस नवासत को अपने दिमाग से निकाल दो। वो औलाद है, हमारी औलाद की तरह पाला है हमने उसे। जमान तने चेहरे के साथ गरज रहे थे और बख्तियार अस्ताजन हंसा। माफ कीजिएगा आगा जान, मगर किसी को औलाद कहना इसकी अपनी औलाद तो नहीं बना देता ना। असल औलाद तो वही होती है खून के रिश्तों से मुतसिल, और ये जाने बगैर कि इसका किरदार कैसा है, इसकी रगों में कौन सा गलीज खून गर्दिश कर रहा है, आप इसे हमारे लड़कियों से भरे घर में आने जाने की इजाजत दे बैठे हैं। बख्तियार हाजा रसाई से बाज नहीं आया था। इसके दिमाग की खवासत अब मुंह के रास्ते बाहर को निकलकर सारी फजा को आलूदा कर रही थी। जमान अहमद का चेहरा सुर्ख हुआ। वली ने मुट्ठी जोर से भींची थी। ये तंज, ये सनसनाता जुमला इसके खून की गर्दिश को तेज कर गया था। ये मत भूलो बख्तियार अहमद कि तुम अपनी रातें जहन्नुम के किन स्याह गढ़ों में गुजारते हो। दूसरों के किरदार पर मैली निगाह डालने से पहले अपने रंगीन मिजाजी की भी खबर रखो। जिसके मन का आईना मैला हो, इससे भला दूसरा उजला नजर आ भी कैसे सकता है। लड़कियों के घर में आने से इसे नहीं, तुम्हें रोकना चाहिए। अपने बाप को अब इतना भी बेखबर ना समझो बख्तियार। इनकी आवाज में फनकार थी, ऐसी फनकार जिससे बख्तियार बिलबिला उठा था। घर की खवातीन ने मुंह पर हाथ रख लिए थे। बीजान ने जमान अहमद को मजीद कुछ कहने से रोका। रहने तो बेगम, इसने हमारा सबक तमाम कर दिया है। इसने हमारी जिंदगी भर की रियादत पर लात मारी है। इनकी आंखें जब से सुर्ख पड़ रही थी। बीजान ने दुख से अपनी औलाद को देखा। बख्तियार गुस्से से कुर्सी खींच कर उठा और ठोकरे मारता किचन से निकल गया। वली ने भी नैपकिन से हाथ पोंछे और सपाट सा कुर्सी खींचता उठ खड़ा हुआ। अमल ने झिझकते हुए नजरें उठाकर इसे देखा था।
درد کی جس بھٹی میں وہ بچپن سے سلگتا آیا تھا وہ اس سے بے خبر نہیں تھی، اس کے کردار سے بہت باخبر تھی۔ وہ گھر کی لڑکیوں کو دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس کے کردار پر ایسا حملہ ولی کا دکھ محسوس کر کے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ طلوع ہوئی اجلی صبح اداسی میں ڈوبنے لگی تھی۔ نظر احمد اپنے باپ کے اکلوتے چشمے چراغ تھے۔ باپ کے گزر جانے کے بعد کاروبار اور معاملات کی باغیں انہوں نے بہت کم سنی میں سنبھال لی تھی۔ شادی ہوئی تو خدا نے ان کو 3 بیٹوں سے نوازا، حسین احمد، حسن احمد اور زمان احمد۔ نظر احمد اپنے باپ کا پرتو تھے، انتہائی نیک دل اور شریف النفس طبیعت کے مالک تھے۔ جب ان کی طبیعت ناساز رہنے لگی تو انہوں نے جائیداد کا بٹوارا تینوں بیٹوں کے درمیان انتہائی انصاف سے کیا۔ کسی کو بھی ان کے فیصلوں سے اختلاف نہ ہوا۔ 3 حویلیاں ساتھ ساتھ اونچے ستونوں پر جمی شان سے سر اٹھائے کھڑی تھی۔ زمان احمد بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، بختیار احمد، نثار احمد اور امن۔ حسن احمد کے 3 بیٹے تھے، نذیر احمد، رشید احمد، نفیس احمد اور ناجیہ۔ حسین احمد کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا، شازیہ، امینہ اور ہاشم احمد۔ تینوں بھائیوں میں سب سے زیادہ نظر احمد سے مناسبت رکھتے زمان احمد تھے۔ ان کے دونوں بڑے بھائیوں نے دولت کی چکا چوند میں خود کی اور باپ کی عزت خاک کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ان کی اولادیں بھی انہی کے نقش قدم پر گامزن تھیں۔ زمان احمد کبھی دولت کے نشے میں دھت ہو کر خود کی اور باپ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ باحیا اور نیک تھے، گاؤں والوں کے ساتھ معاملات انصاف اور عدل پر مبنی کرتے۔ ان کے بیٹے نہ کاروبار میں دلچسپی لیتے تھے اور نہ پڑھائی میں۔ حالات کے سامنے سینہ تانے کاروباری الجھنوں کو سلجھاتے سلجھاتے وہ تھک سے گئے تھے۔ ایسے میں ولی ان کا بہت بڑا سہارا تھا۔ وہ ان کی اولاد نہیں تھا مگر ان کی اولاد سے بڑھ کر بھی تھا۔ اپنے ناتواں کاندھوں کا بوجھ اس کے مضبوط شانوں پر ڈال کر وہ خاص سے مطمئن تھے۔ ان کی اسی نیک نیتی اور ایمانداری پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ ولی احمد کی زندگی پر بس ایک داغ تھا اور وہ داغ زمان احمد چاہ کر بھی نہ مٹا سکے۔ وہ ڈیرے سے تھکا آرا واپس آیا تھا اور بنا کسی کی جانب دیکھے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کا کمرہ لان سے متصل تھا، گھر کے باقی حصوں سے الگ تھلگ۔ یہ کمرہ اس کی اپنی پسند تھا، سب سے الگ اور جدا۔ اس نے کبھی خود کو اس گھر کا فرد بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے کبھی زمان احمد کو آغا جان تک نہیں کہا تھا۔ آغا جان سے اپنائیت جھلکتی تھی اور وہ اسی اپنائیت کو مفقود رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ہمیشہ باقی ملازمین کی طرح انہیں سردار بابا کہا تھا۔ اس گھر کے مکین اس کی سوچوں تک کو زہریلا کر دیا کرتے تھے۔ اس پر طنز کے وہ جملے کسا کرتے تھے کہ جن کی کڑواہٹ اس کے ساری رات جگائے رکھتی تھی۔ انہی باتوں کے باعث وہ بچپن ہی سے خول میں مقید ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی شخصیت، اس کی سوچ کسی پر بھی عیاں نہیں تھی۔ اس نے کبھی عیاں ہونے ہی نہیں دی تھی۔ حویلی والوں نے اسے شاذ ہی مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ مختصر بولتا تھا، زیادہ تر لفظی جوابی پر اکتفا کیا کرتا تھا۔ ولی بی جان نے ہمیشہ کی طرح محب سے مخاطب کیا تھا۔ وہ بے اختیار پلٹا، چہرے پر تھکن اور گھنی پلکوں پر جمی گرد اس بات پر شاہد تھی کہ وہ لمبے سفر سے آیا ہے۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ ٹھیک بی جان، اس نے ادب سے گردن جھکا دی تھی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے انتظار کی سولی پر لٹکی ہوں۔ منع بھی کرتا ہوں مت کیا کریں انتظار۔ وہ تھکن سے مسکرایا۔ کیسے نہ کروں، جگر گوشہ ہو تم۔ ان کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اولاد کا رویہ ہرگز بھی ولی کے ساتھ مناسب نہیں تھا۔ ولی میری جان، میں معافی۔ وہ تڑپ کر آگے آیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ بی جان؟ مجھے شرمندہ مت کریں۔ مجھے عزت دی ہے آپ لوگوں نے۔ اگر آپ لوگ مجھے اس حویلی میں جگہ نہ دیتے تو میں معاشرے میں سوالیہ نشان بن کر رہ جاتا۔ اس کے لہجے میں تھکن عود آئی تھی۔ بی جان نے آنسو صاف کر کے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر بمشکل مسکرائیں۔ اچھا کھانا کھایا؟ نہیں۔ چلو تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں کھانا بھجواتی ہوں۔ وہ پلٹنے لگا کہ وہ دروازے سے دوڑتی آئی، نازک وجود کو سنبھالتی وہ سانس درست کرنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بی جان، وہ اس نے سانس لیا۔ ولی نے نظریں پھیر لی تھی۔ ارے کیا ہو گیا؟ کیوں سانس چڑھا لیا ہے؟ بی جان، بابا کی طبیعت۔ بات مکمل ہونے سے پہلے اس کی آنکھوں کے شفاف کانچ میں پانی چمکنے لگا۔ کیا ہوا آغا جان کو؟ اس نے بے اختیار اس سے براہ راست پوچھا تھا۔ وہ اس کو براہ راست دیکھنے سے بھی گریز کیا کرتا تھا۔ ان کی طبیعت۔ وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ حویلی کے اندر دوڑا تھا۔
اندھا دھند آغا جان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بیڈ پر لیٹے اپنا سینہ مسر رہے تھے۔ وہ بے اختیار ان پر جھکا۔ آغا جان، بی جان بھی پیچھے سے پکارتی آئیں۔ اس نے فوراً کال کر کے ڈاکٹر کو گھر بلایا۔ ڈاکٹر کے آتے ہی سارا کمرہ حویلی کے مکینوں سے بھر گیا تھا۔ امل ایک طرف کھڑی ہچکیوں سے رو رہی تھی، بی جان صوفے پر بے جان سی بیٹھی تھی۔ دونوں بیٹے گھر سے باہر رنگ رلیاں منانے نکلے ہوئے تھے۔ بس ایک وہی تھا جو مضبوط چٹان کی طرح گھر اور باہر کے معاملات سنبھال رہا تھا۔ زمان احمد کو ٹینشن کے باعث مائنر سا اٹیک ہوا تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ دواؤں کے زیر اثر دنیا کے جھمیلوں سے بے خبر گہری نیند سو رہے تھے۔ ایسی اولاد سے تو بہتر تھا میں بے اولاد ہی رہتی۔ بی جان رو رہی تھی اور دونوں بیٹوں کو کوستی جا رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں پر کونیاں جمائے، ہتھیلیوں کو باہم ملائے خاموش بیٹھا تھا۔ آپ سردار بابا کی صحت کے لیے دعا کریں بی جان، اس نے انہیں تسلی دی۔ خدا تمہیں لمبی عمر دے ولی، تم تو وہ روشنی ہو جس سے میرا وجود، میری زندگی روشن ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے دعائیں دے رہی تھیں۔ پھر انہیں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر تھکاوٹ کا احساس ہوا۔ ہائے بچے، جا کے نہا لے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ میں ٹھیک ہوں بی جان، اس کی بھوک مر گئی تھی۔ ارے تھک گیا ہے، ذرا دیکھ خود کو، ایسی خوبصورت جوانی کو کیوں زہریلی سوچوں کی نظر کر رہا ہے، اٹھ چل۔ وہ ان کی ڈانٹ پر دھیمے سے مسکراتا اٹھا۔ ڈانٹ میں بھی وہ اس کی تعریف کرنا نہیں بھولتی تھی۔ امل، وہ امل کو آوازیں دینے لگی تو ولی چونک گیا۔ ارے ذرا ولی کو کھانا گرم کر دو، نورا اور باقی سارے ملازم سارا دن کے تھکے ہیں، جا بچے۔ اور وہ ان کی بات نہ ٹال سکا۔ تھکے قدموں سے کمرے کی جانب آیا، شاور لیا اور آرام سے کرتے شلوار میں کچن کی جانب چلا آیا۔ اس سے ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ امل اس کے کمرے میں آئے۔ وہ پیازی رنگ کے نفیس سے سوٹ میں ملبوس دوپٹہ سر پر سلیقے سے لیے خاموشی سے کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور چہرہ گرم نمکین بارش برسا کر دھلا دھلایا سا لگ رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے کرسی کھینچ بیٹھا۔ امل نے جھکتے ہوئے کہا، بابا ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ ضرور۔ آپ اس کی جھجک پر اس کی پہلی دفعہ نسواری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ آغا جان کو سمجھائیے نا کہ وہ پریشان مت ہوا کریں، اسی طرح وہ اپنی طبیعت مزید خراب کر لیں گے۔ پلیز آپ بات کیجیے گا آغا جان سے۔ اس نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی۔ ولی کے سامنے بات کرنا اس کے لیے ہمیشہ سے کٹن تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے گرد اندیکھا سا حصار کھینچے رکھتا تھا جسے کسی کو بھی پاٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر امل وہ اتنی نازک تھی کہ وہ اس کے ساتھ سختی برت ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں بات کروں گا آغا جان سے۔ اس نے مختصر جواب دے کر اس کی پریشانی اپنے سر لے لی تھی۔ اب جائیے بی بی، آپ کا یہاں کھڑا ہونا مناسب نہیں۔ اس نے نرمی سے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا کوئی اس سے بھی بڑا عزت کا محافظ ہو سکتا تھا؟ وہ ابھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ اسے اپنی کان سی آنکھوں میں قید کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسے ابھی اور دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر اس نے اپنے قدم کچن سے باہر کی سمت بڑھا دیے، کیونکہ اسے اور دیکھنے کا مطلب تھا ساری رات آنکھوں میں کاٹنا۔ مگر اسے رات آنکھوں میں کاٹنا عزیز تھا، کیونکہ وہ اسے عزیز تھا۔